ایک چشتی رسول اللہ والا اور دوسرا صاحب اور سکر والا، اور تیسرا یہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ۔ اچھا ویسے تو یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، کشف المجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، تو میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے۔ اس کی ان کے پاس تعویل ہوتی تھی کہ جی وہ اللہ کی محبت میں نا جب کوئی غرق ہو جاتا ہے نا تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، ظاہر ہے پھر بھونک ہی رہا ہے نا۔ اللہ کی محبت میں تو غرق ہو کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، اور کہتے تھے اگر یہ نبی کے بارے میں بھونکتے نا تو ہم ان پہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو سرکار میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ نبی الاسلام کے بارے میں، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ خود کہتے تھے ہمیں، اس لیے میں نے کہا نا جناب ہم بریلویوں کی دائی رہے ہیں۔ ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ بریلویوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے پیو بن جائے گا ساڈا، یہ پیو والا نہ سمجھیو، یعنی علمی استاد دے طور تے اینٹی وینم روحانی کہہ لو یا انہوں نے شیطانی، تو چلو اسی روحانی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ یہ تین والے اور چوتھا والا کشف المجوب میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ علی بن عثمان اجویری امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایک جعلی خواب ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے چن چن کے الگ کر رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں، اور ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک، اڈی شستہ اردو، استخوان مبارک۔ ایک جگہ سے بھی ترجمہ کیتا ہے ہڈیاں، وہ استخوان کہتے ہیں نا ڈھانچے کو، اور گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے، اور سرکار پچھلے 1200 سال تو اسی وہ لبدے پہ کہ وہ سنتاں کتنے جمع کی ہیں انہوں نے، وہ کتاب ذرا بکھاؤ کتنے ہے، امام بخاری امام مسلم نے جو جمع کیا وہ تو پڑھا ہوا ہے، امام حنیفہ کی کتاب کتنے ہے، یہ ہے ہی کوڑ سی، جھوٹ تھا۔ اور دوسرا مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ اور ایک خواب کوئی گھڑنا تھا نا، مجھ سے سیکھ لیتے، تم سے بڑا بریلوی رہا ہوں۔ تم کہتے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے تھے، آپ کا آسا مبارک، آپ کا کرتا مبارک، اور اس کی تعویل یہ تھی، تعبیر یہ تھی کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ اللہ کے بندوں ڈر جاؤ، قرآن میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کئی مہینوں تک ان کا جسم اطہر ایک لاٹھی کے سہارے یوں رہا ہے، اور دیمک ظاہر مہینوں میں چاٹتی ہے، دنوں میں نہیں، جب وہ لاٹھی کو چاٹ گئی تو پھر ان کا جسم نیچے آیا، یعنی نبیوں کے جسم وفات کے بعد سلامت رہتے ہیں۔ یہ قرآن میں اس عقیدے کی اصل موجود ہے، یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کے وفاداروں کا اتنا مقام ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو وہ باہر نکل آیا بالکل سلامت، پھر اندر کر کے تو وہ قبر کو ریپیئر کیا گیا۔ اور ابو داؤد کی وہ حدیث جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے، سوائے امام بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن امام بخاری خود بخاری میں حضرت عمر کے بارے میں یہ لے کے آئے ہیں، عقیدے کو وہ صحیح مانتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے، اور جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر علی صاحب، انہوں نے بھی فضل الصلاۃ علی النبی میں وہ لکھا ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر نے جو خط لکھا تھا، جب تستر نامی جگہ میں حضرت دانیال کا تابوت نکل آیا تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے، اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ آگ جلاتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری بھی صحیح مانتے ہیں اور شیخ زبیر علی صاحب بھی صحیح مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اپنی اصل میں تھا، اور تمہارے بزرگ اپنے بارے میں تو بہت کچھ کلیم کر کے گئے، اور نبی کے بارے میں یہ، اور جی خواب پہ کوئی اختیار نہیں، تو شیطانی خواب کو نا فضیلت کیوں بنا کے پیش کر رہے ہو؟ شیطانی خواب کو رحمانی خواب تو نہ بتاؤ، ہمیں اختلاف یہ ہے۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ شریف تھانوی کے مرید نے تو بے اختیاری میں پڑھا تھا خواب میں، پہلی بات ہے جھوٹ بول رہے ہو، اس میں الفاظ ہیں میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، جھوٹے ہو؟ نہیں وہ بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا، مانتے ہیں انجینئر صاحب، پر پرانے بزرگوں سے غلطی ہوگی، واقعی بیداری میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں، الامداد رسالے میں، وہ بے اختیار تھا نا۔ تو سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں، جس کو لکھ کے بھیجا اس کا تو کام تھا کہ وہ کہتا کہ بھائی تیرے اوپر شیطان چڑھ گیا توبہ کر، اس نے آگے سے لکھا کہ بڑی تسلی تھی اس واقعے میں، خواب میں نہیں واقعے میں، کیونکہ خواب پلس بیداری ہے،
کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی اشری تھانوی نے کہا یہ میری فضیلت میں خواب دیکھا ہے کہ تو خواب میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی محمد رسول اللہ کی. اور دیکھیں وہ تو اتنے سخت پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی, ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور بریلویوں نے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا دیوبندیوں کو, پر کیا پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ بھی نکل آئے گا, ہائے شبلی رسول اللہ بھی نکل آئے گا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کیا کچھ یہ پڑھاتے رہے. یہ چوتھا والا حق چار یار کی نسبت سے, اور پانچواں یہ اشری تھانوی رسول اللہ والا بھی انہی کے کھاتے میں ہے, کیونکہ یہ دفاع کر رہے ہیں نا. تو یہ پانچوں والے پانچ تن پاک کی نسبت سے بھی اور حق چار یار کی نسبت سے بھی. یہ میں نے پھر بریلوی عوام کے عدالت میں مقدمہ رکھ دیا. اب اس کے جواب میں جو انہوں نے جھوٹی تعویلات کرنی ہے نا, اور جو انہوں نے اٹکیلیاں لینی ہیں, وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر دی ہیں. آخری ان کے پاس حربہ ہے, وہ جی بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. سنن ابن ماجہ میں پوری سند ہے. پاگل شخص سے, مجنون سے یعنی کہ کلندر سے, دوسرا سویا ہوا شخص, اور تیسرا نابالغ. تو سرکار ان بزرگوں کو پھر پاگل ڈکلیئر کرو نا. نہیں ہے پاگل تھے اللہ کی محبت میں. واہ جی, اللہ کی محبت میں کوئی صحابی تو پاگل نہیں ہوا, تو سارے پاگل ہو گئے. اور پھر او خادم رضوی صاحب علی گل انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے. یہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, یہ نبی پہ پونکے میں. یہاں پہ یہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی ان کی, کیونکہ رسول اللہ کے اوپر انہوں نے گستاخی بکی ہے, لہذا یہ فٹ نہیں ہوگی. وہ جی ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں بھی, کہ ایک شخص کی مثال اللہ کے نبی نے بیان کی. جب وہ ایک ریگستان کے سفر میں تھا, اس کی سواری گم گئی, موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک سواری سامنے آ گئی. خوشی میں اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک کلمات کفر بولے ہیں, نبی علیہ السلام نے اسے کافر نہیں کہا. بھائی نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام کا کلمہ. دیکھیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے, اور وہ اس نے ایک دفعہ ہی ہوا اس سے, اور زبان لڑکھڑائی. اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے. تمہارے بابے تو کہلواتے رہے, اور آج تک لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف پیر میر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں, اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں. تو اس میں پیر میر علی شاہ صاحب پہ جب اس نے اعتراض کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا, تو پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا. وہ بزرگ ایک خاص حالت میں تھے, ان کا معاملہ بالکل الگ ہے, وہ بالکل ٹھیک تھا. تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے. اندازہ کریں غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں ہم نے خاموش کروا دیا تھا. خاموش کیا کروایا, اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط. یہ اندازہ کریں, یہ مناظرے کرتے تھے. یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوز ان کے پاس. وہ کہتے ہیں جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا جی, وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, سامنے سے عورتوں کا ایک قافلہ گزرا, تو نبی علیہ السلام کی نظر اچانک پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور اپنی بیوی سے جا کے صحبت کی, اور بعد میں فرمایا کہ اگر کسی کی اچانک نظر پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی چیز ہے. تو کشف المحجوب میں بھی جو واقعہ لکھا ہے سکر والا, وہ اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے. نعوذ باللہ. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابی کی بیوی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو پسند آئی اور وہ اس کو طلاق دے دی اور اس پہ حرام ہو گئی. یہاں یہ لکھا ہے مسلم شریف میں کہ وہ عورت گھر گئی اور وہ حرام ہوگی اپنے خامن پہ, اور بعد میں رسول اللہ سے شادی کر لی. اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے یہ مسلم شریف کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مسلم شریف میں تو بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. اس میں تو لکھی ہوئی ایک اور حدیث بھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا اچانک جب کسی کی نگاہ اٹھے تو اللہ نے حکم دیا کہ ہٹا لو, اور نبی علیہ السلام نے بھی یہاں پہ ہٹائی. اور اس کے بعد کوئی آگے واقعہ نہیں ہے. یہ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں.